بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 140 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے رہن کے احکام۔ اس سے پہلے ہم قرضہ کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ قرضے میں اور رہن میں فرق یہ ہے کہ قرضہ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں عوض میں کوئی چیز نہیں دی جاتی اور بعد میں وہ قرضہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رہن میں یہ ہے کہ انسان لیتا تو قرضہ ہے، لیکن اس کی گارنٹی کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس رکھتا ہے تاکہ اگر قرضہ واپس نہ کر پائے تو وہ شخص قرض دینے والا اس جو گارنٹی کے طور پر چیز رکھی ہے اس سے اپنا حصہ نکال لے۔ اس کو رہن کہتے ہیں، اور یہ کافی آج کل کے زمانے میں بھی کافی حد تک رائج ہے۔ مثلا گروی رکھنا جسے کہتے ہیں، مثلا میں نے اپنا کوئی پلاٹ وغیرہ گروی رکھ لیا اور کہا کہ مجھے قرضہ دے دو، یہ میں پلاٹ وغیرہ رکھتا ہوں اور جب بھی قرضے کی مدت معین جو کی گئی ہے اس تک اگر میں وہ قرضہ واپس نہ کروں تو اس پلاٹ سے تم اپنی رقم نکال لینا، یا یہ چیز جو رکھی ہے وہ تمہاری ملکیت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے معاہدہ کرنا، اس کو رہن کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کے مسائل پڑھتے ہیں آگے۔ مسئلہ نمبر 2265۔ رہن یہ ہے کہ انسان قرض کے بدلے اپنا مال یا جس مال کے لیے ضامن بنا ہو وہ مال کسی کے پاس گروی رکھوائے کہ اگر رہن رکھوانے والا قرضہ نہ لوٹا سکے یا رہن نہ چھڑا سکے تو رہن لینے والا شخص اس کا عوض اس مال سے لے سکے۔ جو ہم نے ہیڈنگ میں بتا دیا وہی ہے کہ رہن انسان قرضے کے بدلے میں اپنا کوئی مال رکھوائے یا مثلا کسی کا ضامن بنے کہ میں فلاں شخص کا ضامن بن رہا ہوں، اس کے اوپر جو تمہارا قرضہ ہے اس کے بدلے میں یہ مال گروی رکھوا رہا ہوں۔ اب اگر رہن رکھوانے والا قرضہ نہ لوٹا سکے یا رہن یعنی اپنی چیز جو رکھی ہے گروی کے طور پر وہ نہ چھڑا سکے تو وہ شخص اس کا عوض اس مال سے لے سکے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی قرضے کی طرح ہی ہے، البتہ اس میں اس کا عوض گارنٹی کے طور پر یا گروی کے طور پر رکھوا دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2266۔ رہن میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ گروی دینے والا اپنا مال گروی رکھنے کی نیت سے گروی لینے والے کو دے دے اور وہ اسی نیت سے لے لے تو رہن صحیح ہے۔ معاملات میں ہم تقریباً ساروں میں یہاں تک بتا کر آئے ہیں کہ صیغہ پڑھنا یا زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، البتہ اگر گروی رکھنے والا اپنا مال گروی رکھنے کی نیت سے رکھے اور گروی لینے والا اسے لینے والے کو دے دے اور اسی نیت سے گروی لینے والا لے لے تو رہن صحیح ہے اور رہن منعقد ہو جائے گا رہن کا معاملہ۔
سیگا وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2267، ضروری ہے کہ گروی رکھوانے والا اور گروی لینے والا بالغ اور عاقل ہوں اور کسی نے انہیں اس معاملے کے لیے مجبور نہ کیا ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مال گروی رکھوانے والا دیوالیہ اور سفی نہ ہو۔ کہیں گے شرائط: گروی رکھنے والا اور گروی رکھوانے والا دونوں کے لیے شرائط کیا ہیں؟ معاملات میں تقریباً ساروں میں یہی 4 شرطیں ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، اس میں بھی وہی 4 شرطیں ہی ہیں کہ گروی رکھنے والا اور رکھوانے والا دونوں بالغ اور دونوں عاقل ہونے چاہیے، اور انہیں کسی نے اس معاملے کے لیے مجبور نہ کیا ہو، کسی نے اس معاملے کے لیے ان کو مجبور نہ کیا ہو کہ یہ گروی رکھو یا گروی رکھواؤ۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گروی رکھنے والا اور رکھوانے والا دیوالیہ اور سفی نہ ہو، دیوالیہ اور سفی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دیوالیہ اور سفی کا معنی مسئلہ نمبر 2217 میں بتائے جا چکے ہیں، بلکہ بار بار کافی مسائل میں ان کا معنی بتایا جا چکا ہے کہ سفی اسے کہتے ہیں کہ جو فضول کاموں میں اپنا مال ضائع کرے، اور دیوالیہ وہ کہتے ہیں کہ جو اتنا مقروض ہو چکا ہو کہ اب وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہ رکھتا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوالیہ ہو لیکن جو مال وہ گروی رکھوا رہا ہے اس کا اپنا مال نہ ہو، یا ان اموال میں سے ہو جس کے تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہو، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ اگر دیوالیہ جو ہے وہ اپنا مال گروی نہیں رکھ رہا، کسی اور کا مال گروی رکھ رہا ہے، یا اپنا مال تو رکھ رہا ہے لیکن مال ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کو تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا مال ہو جس سے اسے تصرف کرنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ اگر گروی رکھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کو گروی رکھ سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2268، انسان وہ مال گروی رکھ سکتا ہے جس میں وہ شرعاً تصرف کر سکتا ہو، اور اگر کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت سے گروی رکھ دے تو بھی صحیح ہے۔ کہیں گے انسان وہ مال گروی رکھ سکتا ہے جو شرعاً جس میں تصرف کر سکتا ہے، مثلا اسے تصرف کرنے سے کسی قسم کا کوئی منع نہیں ہے، اس کو وہ گروی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے کا مال، مثلا اپنا مال نہیں رکھ رہا بلکہ کسی دوسرے کا مال گروی رکھنا چاہتا ہے، تو اگر اس کی اجازت اسے ہے، جس کا مال ہے اس کی اجازت ہے، تو اس صورت میں وہ گروی رکھ سکتا ہے، اور اس طرح گروی رکھنا صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2269،
جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہو ضروری ہے کہ اس کی خرید و فروخت صحیح ہو، لہذا اگر شراب یا اس جیسی چیز گروی رکھی جائے تو درست نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب قرضے کے بدلے میں جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی خرید و فروخت صحیح ہو، جس کا خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہو۔ اگر ایسی چیز رکھی جائے کہ جس کا خرید و فروخت کرنا جائز نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو وہ چیز گروی نہیں رکھی جا سکتی۔ جیسے کہ مثلا شراب ہے، شراب کو نہ ہم بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ شراب کو بیچنا اور خرید کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اس کو گروی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2270۔ جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہے اس سے جو فائدہ ہوگا وہ اس چیز کے مالک کی ملکیت ہوگا، خواہ وہ گروی رکھوانے والا ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو۔ کہیں گے مثلا میں نے کوئی چیز گروی رکھی، فرض کریں، مثال دے دیتے ہیں، مطلب میں نے کوئی بھیڑ گروی رکھی اور قرضہ لیا۔ اب گروی کی جو مدت تھی اس کے دوران اس بھیڑ نے کوئی بچہ دیا تو اسے گروی رکھے ہوئے مال سے فائدہ حاصل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فائدہ اس سے حاصل ہوا یہ کس کی ملکیت ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ گروی رکھوانے والے یعنی جو مال کا مالک ہے یہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو خود جس کا مال ہے وہی اسی نے گروی رکھوایا ہے تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے اور کی ذمہ داری لے کر گروی رکھوایا ہے، مثلا کسی کا اور کا مال لے کر اس نے، مثلا زید نے بکر کا مال لے کر اس کو گروی رکھ لیا ہے، تو یہ چیز بکر کی ہوگی، یعنی جو گروی کے مال کا مالک ہوگا یہ چیز، یہ فائدہ اسی کا ہوگا، اور جس کے پاس یہ چیز گروی رکھی ہوئی ہے، جس نے قرضہ دیا ہے، اس کی ملکیت یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ گروی رکھنے والی چیز صرف اس نے اپنے پاس گارنٹی کے طور پر رکھی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے ذریعے سے اگر کوئی فائدہ ملتا ہے تو وہ بھی اس مال کے مالک کا ہوگا، نہ کہ جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے اس کا ہوگا۔